دوستو، اعلیٰ حضرت رحمتullah علیہ 20ویں صدی کے ممتاز نامور عالم دین، سنی، حنفی، فقی، محدث، اصول حدیث، اصول فقہ کے ماہر، نعت گو، شاعر باکمال، علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ کے روح رواں، سلسلہ قادریہ، عربی، فارسی اور اردو کی کثیر کتابوں کے مصنف تھے، جن میں آپ کی مشہور کتاب ترجمہ قرآن کنز الایمان، فتاوی رضویہ اور نعتیہ دیوان حدائق بخشش مشہور ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے شدت سے تقلید اور حنفیت کا دفاع کیا۔ سلسلہ حدیث میں شاہ ولی اللہ رحمتullah علیہ اور عبدالحق محدث دہلوی رحمتullah علیہ سے استفادہ کیا، اور فقہ میں سند اجازت شیخ عبدالرحمن حنفی مکی رحمتullah علیہ سے حاصل کی، جن کا سلسلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت میں مسلمانوں کی رہبری کی، عورتوں کی تعلیم کی سختی سے تلقین کی، عورتوں کے زیارت قبر کے لیے گھر سے نکلنے کے مسئلے پر ممانعت کا فتویٰ دیا، کثرت سے فقہی مسئلوں پر رسائل اور عقائد کی اصلاح کے لیے کتابیں لکھیں، ریاضی اور فلکیات کے علاوہ سائنس کے کئی اور موضوع پر علمی اور مذہبی نقطۂ نظر سے اپنی آراء پیش کی۔ بریلی میں منظر اسلام نام سے اسلامی جامعہ قائم کیا اور بریلی مقطع فکر کو قائم کروایا۔ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور حسان الہند جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال 25 صفر کو یوم رضا کے نام سے امام احمد رضا کا عرس منایا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتullah علیہ کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمتullah علیہ ہندوستان کے ممتاز عالم دین، فاضل کامل، بلند پایہ صوفی اور شاعر باکمال تھے۔ آپ رحمتullah علیہ 10 سوال سن 1272 ہجری 14 جون سن 1856 کو ہندوستان کے بریلی شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمتullah علیہ کا نام محمد رکھا گیا۔ تاریخی نام 1272 ہجری میں المختار تجویز ہوا۔ دادا نے احمد رضا نام رکھا، جس میں مولانا نے خود عبد المصطفیٰ نام کا اضافہ کیا۔ ان کے چاہنے والے انہیں اعلیٰ حضرت اور فاضل بریلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان بن مولانا حافظ کاظم علی خان بن مولانا شاہ محمد اعظم خان ہے۔ آپ کا خاندان افغانستان کے قبیلہ بڑیچ سے تعلق رکھتا تھا، جو کئی پشتوں تک حکومت مغلیہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ مولانا محمد اعظم خان امور سلطنت سے علیحدہ ہو کر بریلی تشریف لائے اور وہیں اقامت اختیار کی۔ مولانا شاہ رضا علی اپنے دور کے بے مثال عالم اور ولی کامل تھے۔ اعلیٰ حضرت کے والد کا نام مولانا نقی علی خان اور والدہ کا نام حسینی خانم تھا۔ آپ نے مذہبی خاندان اور پرتقدس پرورش پائی، جس کی وجہ سے آپ نے صرف 4 سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کیا۔ اردو فارسی کی کتابیں پڑھنے کے بعد میزان وغیرہ کی تعلیم جناب مرزا غلام بیگ سے حاصل کی، پھر تمام دینیات کی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ 19 نومبر 1869 عیسوی میں تمام علوم دینیہ وعقلیہ، اصول حدیث، کلام تاریخ، جغرافیہ، ریاضی، منطق اور فلسفہ وغیرہ کی سند حاصل کر کے منصب افتاء پر فائز ہوئے۔ سن 1877 عیسوی میں شاہ آل رسول مار حربی سے سلسلہ قادریہ سے بیعت ہوئے۔ دیگر سلاسل مثلاً چشتیہ، شہروردیہ، نقشبندیہ، علویہ وغیرہ میں دوسرے مشائخ سے اجازت حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ نے کئی اور دوسرے بڑے مشائخ سے بھی استفادہ حاصل کیا۔ آپ نے بعض علوم علماء سے اور بعض میں ذاتی مطالعے اور غور و فکر سے کمال پیدا کیا، خصوصاً علم ریاضی اور علم نجوم وغیرہ میں اپنے مطالعے سے دسترد حاصل کی۔ سن 1878 عیسوی میں اعلیٰ حضرت اپنے والد ماجد کے ہمراہ پہلی بار حج کے لیے تشریف لے گئے۔ قیام مکہ کے دوران شافعی عالم شیخ حسین بن صالح ان سے بہت متاثر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی کتاب الزہرہ کی شرح صرف 2 دن میں لکھ دی۔ سن 1905 عیسوی میں دوبارہ حج کو جانا نصیب ہوا۔ اس بار وہاں کے علماء کے لیے کاغذی نوٹ کے ایک مسئلے کا حل طفل الفقیہ کے نام سے تحریر فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور تالیف الدولہ المکیہ کے نام سے لکھی،
جس میں مسئلہ غیب پر بحث ہے۔ انہی تصنیف کی بنا پر آپ کو بعض علماء حرمین نے آپ کو مجدد امت لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تمام عمر فتوی نویسی، فقہ، نعت گوئی اور علم ریاضی میں تصنیف و تعلیم میں صرف کی۔ اپنی عمر کے آخری دور میں سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ سال 1919 میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا اور سال 1920 میں تحریک ترک موالات کا آغاز ہوا۔ یہ آپ ہی کی ذات گرامی تھی جس نے مسلمانوں کو صحیح رہنمائی فرمائی۔ آپ کے چاہنے والوں نے ایک جماعت رضائے مصطفیٰ تنظیم قائم کی۔ اس کے بعد آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے دوسری تنظیم قائم کی گئی۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے اراکین نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے دن رات کام کیا اور اس کے بانی نعیم الدین مراد آبادی تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی شریف میں جامعہ منظر الاسلام کی بنیاد ڈالی، جہاں سے آپ کے خلفاء تربیت پا کر جاتے تھے۔ آپ کی انہی وجہ سے آپ کے خلفاء دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ حرمین شریفین میں آپ کے خلفاء کی تعداد 30 تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سے زائد علوم میں تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ تذکرہ علماء ہند میں ان کی تصانیف کا تفصیلی ذکر ہے۔ ان میں سے فتاوی رضویہ 12 جلدوں میں کنز الایمان یعنی قرآن کریم کا آسان ترجمہ اور در مختار کا عربی حاشیہ نہایت اہم ہے۔ اعلیٰ حضرت بچپن سے ہی تقوی و طہارت، اتباع سنت اور پاکیزہ اخلاق اور حسن و سیرت کے حسن سے مزین ہو چکے تھے۔ صرف 13-14 سال کی ہی عمر میں آپ جلیل القدر عالم، عظیم المرتبت فاضل ہو گئے اور پھر 54 سال تک مسلسل دینی اور علمی خدمت انجام دی۔ آپ کے سب کام حب الہی کے ماتحت تھے، نہ کسی کی تعریف کرتے، نہ کسی کی ملامت کا خوف کھاتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ 24 گھنٹوں میں 2-4 گھنٹے ہی سوتے اور باقی تمام وقت تصنیف و کتب بینی میں اور باقی دینی کاموں میں گزارتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم اثر تھے اور آپ کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ ہندوستان کے دور آخر میں ان جیسا تباکو اور ذہین فقی پیدا نہیں ہوا۔ ان کے فتوے اور ان کی ذہانت و فطانت، کمال فقاہت اور علوم دینیہ میں یہ اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی۔ علوم دینیہ کے فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و سخن کا ذوق بھی رکھتے تھے، لیکن ان کا ذوق و سلیم حمد و ثنا، نعت و نقبت کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوا۔ آپ کا مشہور زمانہ سلام کی گونج پاک و ہند کے کسی بھی خطے سے سنی جا سکتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے بعض مخالف کا خیال ہے کہ انہوں نے ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی ہے، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ انہوں نے صرف مسالک اربعہ کے تحفظ کی کوشش کی تھی۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ان کے ماننے والی جماعت کو عام زبان میں بریلوی کہا جاتا ہے اور دوسروں سے بعض مسائل میں اختلاف کی وجہ سے ان کا ایک الگ مقام قائم ہو گیا ہے۔ انہوں نے تحفظ اسلام کے لیے بریلی سے جو تحریک شروع کی اسے بریلوی تحریک کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ کا نام ارشاد بیگم تھا، جن سے آپ کے 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں بیٹے حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان نامور علماء میں شمار ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی، فارسی اور اردو میں 1000 کے قریب کتابیں تصنیف کی۔ بعض جگہ ان کتابوں کی تعداد 1400 بتائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 25 صفر 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو جمعے کے دن اذان کے وقت آپ اس فانی دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ مزار میں آپ کے بیٹے حامد رضا کی بھی قبر موجود ہے۔ درگاہ پر ہر سال 25 صفر کو عرش رضوی کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے علماء اور لوگ شرکت کرتے ہیں۔ سال 2018 میں یہاں 100واں عرس منایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔
دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، چینل پر نئے ہوں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔